ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن مقدس کا 9واں پارہ ہے یہ، اور 7ویں صورت شریفہ سورۃ الاعراف کا 12واں رکوع ہے جو 6 آیات پر مشتمل۔ ان آیتوں کا ترجمہ قریب کچھ اس طرح ہوتا ہے: اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی رسول، کوئی نبی، مگر ہم نے پکڑا اس کے رہنے والوں کو سختیوں میں اور بیماریوں میں تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، گڑ گڑائیں۔ پھر ہم نے بدل دیا تکلیف کو آسانیوں سے، یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے اس میں اور کہنے لگے یہ تو ہمارے باپ دادا کو بھی ایسی تکلیفیں اور آسانیاں آتی رہی ہیں، اور پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اس طرح سے تو انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ اور اگر یہ کہ ان بستی کے رہنے والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم کھول دیتے ان پر برکتیں آسمان سے بھی اور زمین سے بھی، اور لیکن انہوں نے تکذیب کی، پھر ہم نے ان کے کسب یعنی ان کے کرتوتوں کے سبب ہم نے ان کو پکڑا۔ کیا بے خوف ہے بستی کے رہنے والے کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب راتوں رات جب وہ سوئے ہوئے ہو، یا کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب دن کے وقت جب وہ اپنے کھیل تماشوں میں لگے؟ کیا یہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اللہ کی تدبیر سے بے خوف صرف وہی ہوتے ہیں جو قوم نقصان اٹھانے والی۔ یہ 6 آیات بینات میں جو پورا مضمون بیان ہوا ہے وہ اس زمین پر زمین کے رہنے والوں کی تقدیر کے فیصلے اللہ عز و جل کس اعتبار سے فرماتے ہیں۔ یہ زمین جس کو اللہ نے بہت ہی خوبصورت بنایا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے اس زمین پر جو کچھ بنایا ہے وہ اس کی زینت ہے، آرائش ہے، اس کا ڈیکوریشن ہے، اس کی خوبصورتی ہے،
کہ ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ اس زمین پہ رہنے والوں میں بہترین عمل کون ہے۔ یہ زمین جو ہے یہ امتحان گاہ ہے، یہ زمین آدمی کو عیش کرنے کے لیے یا منمانی کرنے کے لیے یا اپنے خواہشات نفسانی کو صرف پورا کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ یہ زمین جو ہے اسی لیے فرمایا کہ لنبلوہم ایہم، ہم آزمانا چاہتے ہیں، ہم جانچنا چاہتے ہیں کہ اس پر نیک عمل کون۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، یہ زمین کو جو تم آج دیکھ رہے ہو یہ ہمیشہ اس حال میں نہیں رہے گی، ایک وقت آئے گا جب ہم اس زمین کو توڑ کے بنجر میدان، اس انسانیت کو جو امتحان کا وقت دیا گیا ہے، جب وہ امتحان ختم ہو جائے گا، جب امتحان ہی ختم ہو گیا تو امتحان گاہ کی کیا ضرورت؟ امتحان جب ختم ہو گیا تو امتحان ایگزام حال کیوں رہے؟ ختم کر دیا جائے۔ اب اس بستی کے رہنے والے جو ہیں، یعنی اس زمین پر بسنے والے جو ہیں، یہ دو گروہ میں منقسم۔ ایک وہ گروہ ہے جس نے اللہ کے پیغامات کو جو اس نے اپنے انبیاء علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے انسانیت کے نام بھیجا، اس کو سنا، اسے قبول کیا اور اس کے مطابق زندگی۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس نے اس پیغام کو سنا مگر اس نے اسے نظر انداز کر دیا اور اس کا کوئی اثر لینے کو تیار۔ اس رکوع کے پہلے 5 اقوام کے واقعات اللہ نے بیان کیے۔ قوم نوح، قوم ہود، قوم سمود، قوم لوط اور اصحاب مدین یعنی قوم شعیب علیہ السلام۔ 5 اقوام کے حالات اللہ نے بیان کیے، اور ان 5 اقوام میں جن انبیاء کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت شعیب تک کی تاریخ ہے، وہ ان کے پیغام کا لوگوں نے کیا حاصل کیا، کتنے لوگوں نے اسے قبول کیا، جنہوں نے نہیں قبول کیا ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا۔ ان 5 اقوام کی تاریخ کو بیان کرنے کے بعد یہ رکوع جو ہے یہ ایسا سمجھ لیجئے کہ یہ سمرائز کرتا ہے، سمری بیان کر رہا ہے ان 5 اقوام کے حالات۔ پہلی آیت شریف میں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر ہم نے پکڑا اس کے رہنے والوں کو سختیوں میں اور بیماریوں میں، تاکہ وہ آہوزاری، تاکہ وہ عاجزی کرے۔ نبی کے بھیجنے کے بعد جب انہوں نے نبی کی دعوت پہ کان نہیں دھرا تو ان کو اللہ عز و جل نے اپنی طرف متوجہ کر، لعلہم یضرعون، لفظ دیکھیے، یہ یضرعون جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ وہ آہوزاری کریں، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، تاکہ وہ نادم ہوں اپنے اعمال پر، تاکہ وہ اللہ کی عظمت کا استحضار کر کے اپنی بے مائگی اور اپنی بے قوتی اور اپنی کمزوری اور اپنی ضعف کا اقرار کریں اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اسے طے۔ فرمایا کہ بستی کے رہنے والوں کو ہم نے سختیوں میں اور بیماریوں میں، دیکھیے حالات جو ہیں انسان کے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی حالات بدلتے رہتے ہیں۔ قرآن نے کہا تلک ایام نداولها بین الناس، یہ تو دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان عدل بدل کرتے رہتے ہیں، کبھی سکھ کے دن آتے ہیں اور کبھی دکھ کے دن آتے ہیں، مگر یہ بات ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو حالات آتے ہیں ان حالات کے اثرات آدمی کے قلب کی کیفیت کے اعتبار سے آدمی پر مرتب، قلب میں اگر ایمان ہے، اللہ کی ذات کا استحضار ہے، اللہ کے فیصلے کے مطابق ہی سب کچھ ہونے کا یقین ہے، تو اس کے اوپر پڑنے والی تکلیف الگ ہوتی ہے، اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔
اور اس کے برخلاف کوئی ایسا قلب جس میں ایمان ہی نہ ہو، خدا کا خوف ہی نہ ہو، اس پر جب تکلیف پڑتی تو اس کے حالات میں مومن یہ جانتا ہے کہ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کے احکام کا تابع ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، جہاں کسی درخت کا پتا نہیں ٹوٹتا مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی درخت کا پتا بغیر اس کے علم اور اس کے علم میں کہ نہ ہل سکے نہ ٹوٹ سکے تو اس پر کوئی مصیبت کیسے آ جائے؟ اس لیے قرآن شریف نے جو بات فرمائی کہ وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، کہ اہل ایمان کو جب کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم تو سارے کے سارے اللہ کی، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ کس کی کیفیت ہے؟ قرآن نے ان کی کیفیت بیان کی جو صاحب ایمان، ان کو معلوم ہے کہ یہ تکلیف کا جو میرے لیے فیصلہ ہوا یہ اپنے آپ کوئی چیز مجھ پہ گر پڑے آ جائے، نہیں، اس کا ایمان ہوتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ فرمایا آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لن یصیبنا، ہرگز ہمیں کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، الا ما کتب اللہ لنا، سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ یہ ہے ایمان۔ ہم ایمان بالتقدیر، ایمان بالتقدیر، اگر کوئی تقدیر کو نہ مانے مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ تو رب نے فرمایا ایمان والا یہ کہتا ہے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ وہ مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا کارساز ہے۔ اگر اس نے تکلیف کا فیصلہ کیا ہے اس تکلیف کو بھی میرا مولا ہی دور کرے گا، اس لیے کہ نہ تکلیف اپنی مرضی سے آ سکتی ہے نہ اپنی مرضی سے جا سکتی ہے۔ وہ مولانا، کیا وہ مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، وہ ہمارا سرپرست ہے، وہ ہمارا مددگار ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بس ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں۔ یہ ایمان۔ اور اس کے مد مقابل دیکھو ایمان جو ہے وہ ہزاروں ہزار بیماریوں کی دوا، ہزاروں ہزار پریشانیوں کا علاج۔ آج ہی اور پچھلے جمعے بھی اللہ کے توفیق سے ہمارا جو جمعے کا بیان ہوتا ہے اس میں قرآن شریف کی سورہ رعد کی آیت الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پچھلے جمعے میں بھی اسی پر بیان تھا، آج بھی اسی پر بیان تھا کہ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لے آئے، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ان کے قلوب کو اطمینان ہو گیا، مطمئن ہو گیا دل، کوئی پریشانی نہیں، کوئی حیرانی نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ اطمینان کس کو کہتے ہیں؟ لفظ اطمینان استعمال ہوا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور ان کے قلوب کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اطمینان ہو گیا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد سے ہی۔ تو مومن بندے جو ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات عالی سے ہے، ان پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی اللہ کی لکھی تقدیر کے مطابق آئے تو اس حال میں بھی ان کا رجوع اللہ کی کیفیت بڑھ جاتی۔ مصیبت جو ہے، مصیبت یہ ایمان والے کے لیے اللہ کی ایک عطا ہے کہ حالت مصیبت میں، حالت پریشانی میں اللہ کی طرف جتنی توجہ ہوتی ہے وہ عام حالات میں نہیں ہوتی۔ کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ خود بیمار ہے، گھر کا کوئی فرد بیمار ہے، کوئی کاروباری پریشانی ہے، قرض کا بوجھ ہے، بچوں کے رشتے کا مسئلہ ہے، ہزاروں ہزار مسائل ہیں، لیکن ان سارے مسائل میں مومن جو ہوتا ہے اس کی توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے، اور جب
اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے اسے نجات دیتا ہے تو وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتا جو اوچھے لوگ کیا کرتے ہیں، بلکہ اس پر جب تکلیف تھی تو اس میں گڑگڑاہٹ تھی، اس میں عاجزی تھی، اور جب اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس تکلیف کو دور کر دیا تو اس پر جذبہ شکر طاری ہو گیا، الف رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا دیا، میرے مولا تیرے سے کون اس تکلیف کو دور کر سکتا تھا، تو نے میری تکلیف کو راحت سے بدل دیا۔ یہ وجہ ہے اس حدیث شریف میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا بھی عجیب حال، حدیث شریف شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ مومن کا بھی عجیب حال ہے۔ ایک دیکھیے احادیث مبارکہ جو ہے اصل جو کتابیں ہیں حدیث شریف کی، اس میں سے ہمارے بہت سارے علماء نے پھر کچھ احادیث مبارکہ کو نکالا ہماری آسانی کے لیے، کیونکہ ہم کہاں، ہم میں سے کتنوں نے بخاری اور ترمذی اور مسلم پڑھا ہوگا، تو پھر احادیث نکال کے جیسے نماز کے عنوان پر، زکوٰۃ کے عنوان پر، روزوں کے مختلف عنوان پر، ایک حدیث شریف کی یعنی ایسی کتاب جو کسی عالم نے لکھی تھی، مجھے ابھی بھی یاد ہے برسوں پہلے میں نے یہ حدیث شریف جب پڑھی، اس کا عنوان انہوں نے بڑا عجیب باندھا تھا، آپ بھی سنو گے تو لگے گا کہ آدمی بھی کیا، انہوں نے اس کا عنوان باندھا جو حدیث میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں، انہوں نے اس حدیث کا عنوان باندھا مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو، مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو، یہ عنوان باندھا تھا۔ اور پھر اس کے نیچے یہ حدیث شریف تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا بھی عجیب حال ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف پر وہ صبر کرتا ہے، اور اس صبر کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا محبوب بن اجر و ثواب کا حقدار ہے۔ صبر جو ہے، صبر وہ عبادت ہے، بلکہ ساری عبادات کی بنیادی صبر ہے۔ تو مومن پر جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سرکار فرماتے ہیں وہ اس تکلیف پر صبر کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب کا حقدار ہو جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آسانی پہنچتی ہے تو اس میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس شکر کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اس کا معنی کہ تکلیف ہو تو بھی اس کو اجر و ثواب، اور راحت ہو تو بھی اجر و ثواب، اس لیے کہ ہر حال میں اس کی توجہ اپنے رب کی طرف، اس کے مالک کی طرف ہوا۔ اب یہاں فرمایا کہ ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو اس کے رہنے والوں کو ہم نے سختیوں میں اور بیماریوں میں پکڑا، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ عاجزی کریں۔ دیکھو میں آپ سے عرض کروں، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی جو ہے وہ بہت پسندیدہ عمل جو ہے، آدمی اپنے آپ کو اپنے چھوٹے پن کے ساتھ، اپنے چھوٹے پن کے ساتھ، اپنی تذلیل کے ساتھ، اپنی بے وقتی کے ساتھ، اپنے ضعف کے ساتھ، اپنی کمزوریوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اللہ کو بہت پسند ہے یہ۔ اور یہ گڑ گڑانا جو ہے یہ ہر ایک کو میسر نہیں آتا، یہ بھی تقدیر کی بات ہے۔ السلام ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر، امت کا کتنا خیال فرمایا آپ نے۔ یہ کوئی دعا کر رہا ہے، دعا میں آہوزاری، دعاؤں میں آنکھوں سے آنسو کا جاری ہو جانا، یہ تو بڑی تقدیر کی بات ہے، لیکن کیا آنسو کا نکل جانا ہر ایک کے بس کی بات ہوتی ہے؟ بعض ایسے قلوب ہوتے ہیں جو بہت سخت ہوتے ہیں، نہیں نکلتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دعا کرتے وقت تمہیں رونا نہیں آتا تو کم سے کم اپنی شکلیں رونے والوں کی طرح بنا، اپنی شکلیں جو بنانا ہے وہ تو ہر آدمی کے بس ہے۔ آنسو نہیں نکل رہا ہے اس لیے کہ آنسو کا نکلنا نہ نکلنا یہ میرے قابو کی بات نہیں، لیکن اپنے چہرے کو، اپنے آپ کو ایسی حیت میں بنا لینا کہ گویا یہ رو رہا ہے، اس طرح رو رہا ہے کہ بغیر آنسو کے رو، آنسو نہیں نکل رہے مگر وہ رو رہا ہے، ایسی کیفیت بنا لے۔ حدیث شریف میں اشارہ ہے، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں فرمایا ہم نے ان بستیوں میں اس لیے حالات ایسے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔
ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر جب ہماری مرضی ہوئی تو ہم نے تکالیف کو آسانیوں سے بدل دیا۔ دیکھو تکلیف جیسے موت اور زندگی، موت اور زندگی یہ کون ہے؟ یہ موت اور زندگی دونوں اللہ کی مخلوق ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیا۔ ہمیشہ خیال رکھو موت اور زندگی اللہ کی ویسی ہی مخلوق ہے جیسے ہم اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو اسی طرح سے غم اور خوشی یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہے، جس کو جو چاہتے ہیں وہ عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے تکلیف کو آسانیوں سے بھلائیوں سے بدل دیا، حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے۔ وہ قہر جو تھا ہٹا دیا گیا، وہ جو خشک سالی تھی اس کو ہٹا دیا گیا، کاروباری تکالیف تھی ان کو ہٹا دیا گیا، خوشنما موسم، خوب تجارت چل رہی ہے، لوگ آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، کہیں بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ فرمایا ہم نے ساری تکالیف کو بھلائیوں سے بدل دیا، حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے۔ وقالوا، جب یہ حالات ہے تو انہوں نے کیا کہا؟ قد مس آباءنا الضر والسر، ارے ہمارے باپ دادا کو بھی ایسی تکلیفیں اور آرام آتے جاتے رہے ہیں۔ فاخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون، اور پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑا، اس طرح سے ان کو وہم و گمان آتے جاتے رہے ہیں۔ حالات آتے جاتے نہیں رہتے ہیں، حالات ڈالے جاتے ہیں اور حالات ہٹائے جاتے ہیں۔ یہ فرق ہے ہمارے میں اور غیر مومن معاشرے میں۔ وہ کہتا ہے آتا ہے اور جاتا ہے، ہم کہتے ہیں آتا جاتا نہیں، بلکہ حالات بھیجے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ رب نے فرمایا سورہ روم میں کہ زمین میں بھی اور سمندروں میں بھی فساد پھوٹ پڑا، ساری طرف تباہی۔ اب آپ دیکھیں ابھی کن حالات سے گزری ہے دنیا۔ جنگ کہاں ہو رہی تھی اور چولہے ہمارے بند ہو گئے۔ حالات دیکھیے، جنگ کہاں ہو رہی ہے اور چولہے اور ہوٹلیں ہماری بند ہو رہی ہیں، اتنے اثرات کیسے ہوتے ہیں؟ تو رب نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ سمندروں میں اور زمین پر جو فساد پھیلا ہے، جو حالات خراب ہوئے ہیں، بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی۔ قرآن نے 1500 سال پہلے تھا۔ زمین میں فساد ہوتا ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے، دریاؤں میں فساد، بس ایک نہر کیسے نہیں جہاز کو جانے دے گا اور کیسے جائے گا دیکھتا ہوں، بس اسی پر چل رہی اور ابھی تک چلے اور آگے بھی چلتی رہے۔ میں یہ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے یہ، جس کی وجہ سے، اور اس میں بھی جو بھلائی کا پہلو وہ ہے یہ کہ لعلہم یرجعون، ہم جو ان حالات کو لوگوں پر مسلط کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع۔ اس کا معنی کہ تکلیف میں جو ہوتی ہے وہ اہل ایمان کے لیے رجوع اللہ کا ذریعہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ان کی غنڈہ گردی بڑھے، ایمان والا نرم پڑ جاتا ہے، نہیں مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، مجھ سے بھول چوک ہوئی ہے، میرے اعمال بد کی وجہ سے ایسے حالات ہوئے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اگلی آیت شریفہ جو ہے وہ 6 آیات کا رکوع ہے۔ اس آیت پر یہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، میں نے آپ سے عرض کیا اس کے پہلے 5 اقوام کی واقعات قرآن نے بیان فرمائے۔ ان 5 اقوام کے واقعات یہ کہ اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، امت نے نبی کی دعوت کو بہت کم لوگوں نے قبول کیا اور اکثر لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، نہیں مانا، اور نتیجے میں پھر قوم نوح کو اللہ نے ڈبو کر مارا، قوم عاد اور سمود پر بھی اللہ کا عذاب آیا، قوم لوط پر بھی پتھروں کی بارش کی گئی، اس بستی کو الٹ دیا گیا، قوم شعیب پر بھی اللہ نے اپنا عذاب بھیجا۔ اس کا معنی یہ کہ وہ انسانی بستیاں جہاں نبی بھیجے گئے تھے، نبی کی دعوت کا انکار کرنے کی وجہ سے فنا کے گھاٹ اتار دی۔ آپ کا خادم اکثر و بیشتر کہتا ہے کہ انسانیت کی تقدیر کے فیصلے
نبی کی دعوت کی روشنی میں. جو انسانی گروہ نبی کی دعوت کو قبول کر لے اس کے ساتھ خیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور جو نبی کی دعوت کا انکار کرے اس کے ساتھ پریشانی کے فیصلے ہوتے ہیں. یہاں رب نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اور اگر یہ کہ اہل القرى بستی کے رہنے والوں نے، کس بستی کے رہنے والوں نے؟ وہ جہاں قوم نوح آباد تھی، قوم ہود آباد تھی، قوم صالح آباد تھی، قوم شعیب آباد تھی، قوم لوط آباد تھی، ان بستی کے رہنے والوں نے اگر آمنو ایمان قبول کر لیتے، واتقوا اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان پر آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی برکتوں کے دروازے. ہم نے تو ان کو ہلاک کر دیا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. کیوں ہلاک کیا؟ صرف یہ دو چیز کی کمی تھی. اگر وہ ایمان قبول کر لیتے اور اللہ کا تقوی اور اللہ کی پرہیزگاری اختیار کر لیتے تو ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے. اس کا معنی یہ کہ نہ صرف یہ کہ وہ ہمارے اس عذاب سے محفوظ ہو جاتے جس عذاب سے ہم نے ان کو ہلاک کیا، بلکہ اس کے مد مقابل یہ ہوتا کہ ہم ان کے ساتھ رحمتوں کا فیصلہ کرتے. اور رحمتوں کا انداز کیا ہے؟ فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان سے اوپر سے بھی برکتیں نازل ہوتی اور زمین کے سینے پھاڑ کے ان کے قدموں میں ہم برکتوں کے خزانے ڈال دیتے. کب؟ اگر وہ ایمان قبول کرتے تب رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے. میں نے اس کے پہلے کئی بار آپ سے یہ بات عرض کی کہ قرآن پاک اصول کو بیان کرتا ہے، پھر ان اصولوں سے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور آثار صحابہ کی روشنی میں ہمارے علماء مختلف مسائل مستنبط کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں بھئی اس سے یہ مسئلہ سے. یہ آیت شریفہ پوری دنیا کے لیے جب تک یہ دنیا قائم رہے گی اس وقت تک کے لیے ایک اصول بیان فرما رہے ہیں کہ جب تک زمین کے رہنے والے ایمان اور تقوی پر قائم رہیں گے اس وقت تک وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ برکتوں کے حقدار قرار دیے جائیں گے. اور جس دن وہ اس سے اپنا دامن بچا لیں گے، اپنے آپ کو ہٹا لیں گے، پھر ان کو فنا ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہی وجہ ہے کہ وہ مشہور حدیث شریف جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر ایک بھی لا الہ الا اللہ کا کہنے والا، ایک بھی لا الہ الا اللہ کا کہنے والا اگر موجود ہو تو اس کے اس ایمان کی اللہ کی بارگاہ میں یہ قیمت ہے، یہ قدر ہے کہ پوری زمین کے نظام کو اللہ قائم رکھیں گے اگر پوری زمین پر ایک بھی ایمان. اور اسی لیے قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو مکمل طور پر کفر اور شرک کرنے والے ہوں گے، ان میں مومن کوئی نہ ہو. بلکہ اس کے پہلے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کچھ ایسی ہوائیں چلیں گی کہ ایمان والے جو ہوں گے، تھوڑا تھوڑا ایمان بھی ہوگا تو ان کو ان کے بغلوں میں گلٹی نکلے گی اور اس طرح کی کیفیت ہوگی، اور پھر اس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ وفات دے دیں گے. اور پھر قیامت جب قائم ہو، جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت زمین کی کیفیت، زمین کی آبادی کے اعتبار سے ایسی ہوگی کہ کوئی ایک شخص بھی اللہ کا نام لے بنے، ایک شخص. تو اس آیت شریفہ میں پڑھو وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر ان بستی کے رہنے والوں نے ایمان کو قبول کیا ہوتا اور تقوی. لفظ تقوی قرآن شریف نے جنت کی قیمت تقوی بیان، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا. سب کی قیمت تقوی، جنت کی قیمت تقوی. رب نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لے آئے انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، تقوی اختیار کیا، اس کا اجر کیا ہے؟ ان کے لیے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت ہے. کس چیز کے لیے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. پورا قرآن پڑھ جائیے، ایمان اور ایمان کی شرط کے ساتھ مشروط، تقوی مشروط ہے ایمان کی شرط. اگر خدا نہ خواستہ ایمان نہ ہو
اور آدمی تقوی اور پرہیزگار کی زندگی گزارے، اللہ کی بارگاہ میں وہ بالکل قبول نہیں ہے۔ میں نے مشروط کنڈیشنل، اور اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ پہلے اس پر ایمان ہونا چاہیے اللہ کی ذات، پہلے وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ تسلیم کرے، اللہ کی عظمت کو، اس کی تقدیس کو، اس کی قدرتوں کو، اس کی بڑائی کو، اس کی کبریائی کو پہلے وہ قبول کرے کہ وہی میرا الہ ہے، وہی میرا مولا ہے، وہی میرا مالک ہے، اور اس کے بعد تقوی اختیار کرے۔ تو یہ تقوی اس کے لیے دنیا اور آخرت، لہم البشریٰ فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اس کے لیے بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ اور آخرت کی بشارت کو کیا ہے؟ کس کے ساتھ؟ آمنوا واتقوا۔ یہاں پر بھی وہی بات فرمایا۔ میرے بھائیوں، تقوی جو ہے، تقوی اصل میں لفظ جو ہے اس کے ترجمے کئی ہوتے ہیں۔ عام طور سے ہمارے یہاں ڈر ہے، اتقوا اللہ، ایک اللہ سے ڈر، بالکل صحیح ترجمہ ہے۔ تقوی کا ترجمہ ڈرنا بھی، لیکن ڈر کی جو کیفیت ہوتی ہے، ڈر کی، یہ ڈر کی کیفیت دو طرح سے ہوتی ہے۔ جیسے آپ، اور اللہ کا شکر ہے کامٹی میں تو بڑا پڑھنے پڑھانے کا رواج ہے، تعلیم یافتہ لوگوں کا مجمع ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ ایک ڈر وہ ہوتا ہے جس سے آدمی کو لگے کہ اس سے مجھے نقصان پہنچے، جیسے آدمی درندوں سے ڈرتا ہے، سانپ بچھو سے ڈرتا ہے نا، چور چکوں سے ڈرتا ہے۔ وہ کیوں ڈرتا ہے؟ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ تو اس کے لیے بھی ہم اردو میں ڈر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک وہ اپنے ماں باپ سے بھی ڈرتا ہے، اپنے اساتذہ سے بھی ڈرتا ہے، اپنے بزرگوں سے بھی ڈرتا ہے۔ لیکن یہ ڈر کیا ہے؟ ایسا ماں باپ تکلیف پہنچائیں گے نہیں، یہ ادب ہوتا ہے، ان کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، ان کے سامنے میں نے سر جھکا کر رہنا چاہیے۔ تو یہ ڈر کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے نا، تو یہ وہ والا ڈر ہے جو آدمی کا اپنے ماں باپ سے ڈرنا ہوتا ہے، ان کے ادب اور اعزاز، ان کی تکریم کی وجہ سے۔ اپنے اساتذہ سے ڈرتا ہے۔ اب آج کل کی جو نئی نسل ہے نا، اس میں تو کچھ نہیں رہے گی، نئی نسل تو اللہ کی پناہ، یہ کیا جانے اساتذہ کا ادب کیا ہوتا ہے، یہ کیا جانے اساتذہ کا ادب۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں آتا ہے کہ جس طرح ان کے استاد کے مکان ہوتے، ان کے اس طرف وہ پیر کر کے سوتے نہیں۔ میرے استاد کا مکان اس طرف ہے، ادب کے خلاف ہے، تو اس طرف پیر کر کے سوتے۔ اساتذہ کا ادب، اساتذہ کا ادب اگر دیکھنا تو آپ کو علم دین میں دیکھنا ہے۔ یہ آپ کے اسکول اور کالج، یہاں تو ہم نے آج سے 60-65 سال پہلے جب پڑھا ہے تو اس وقت بھی کچھ ادب و احترام تھا، لیکن آج کے دور میں تو اللہ معاف فرمائے۔ آپ دیکھیے ہمارے علماء نے جن لوگوں سے علم حاصل کیا ہے، ان کا جب وہ نام لیتے ہیں کہ میں مجھے فلاں مفتی صاحب نے پڑھا، مفتی فلاں نہیں، حضرت مولانا فلاں 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 رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح نام۔ کسی بھی عالم دین سے، کسی بھی دین کے طالب علم سے پوچھو، وہ اتنے ادب سے اپنے استاد کا نام ہے۔ اور اس کے مقابل ذرا یہ کالج میں پڑھے والے سے پوچھو، بتا انگریزی کس نے پڑھایا؟ ارے انگریزی لوگوں نے ڈھکلیا کے جیسا تھا، جو اس کے اندر کوئی بھی عیب بتائے گا، ارے وہ نہیں، وہ کل اٹھا وہ پڑھا۔ ایسے حالات ہیں۔ بہرحال عرض ہم یہ کر رہے ہیں کہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے ڈر، خوف، لیکن وہ جس میں ادب بھرا ہو۔ اللہ کی ذات سے زیادہ قابل احترام کون ہے؟ جو کچھ میں اور مجھے میسر جو زندگی کے آسانیاں ہیں، سب کی سب میرے رب کی عطا کی ہوئی ہے، اور اس کی عطا کو میں اس کی مرضی کے خلاف استعمال کروں، اس سے بڑھ کے بے ادبی کیا ہو سکتی۔ اس لیے تقوی کا بہترین ترجمہ ایک عالم نے کیا کہ تم اللہ کا ادب کرو جیسا اس کا ادب کرنے کا حق ہے۔ اللہ کی بے ادبی مت کرو، اللہ کی بے ادبی مت کرو۔ تمہاری کوئی بے ادبی کرے تو تم کو کیسا لگے گا؟ اگر تم اپنی بے ادبی برداشت کرتے ہو تو تم اللہ کی بے ادبی کرنے کی ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کہا وما قدر اللہ کا قدر ہی، انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جس قدر کا وہ حقدار تھا۔ شرک کرنے والوں کے بارے میں فرمایا انہوں نے اللہ کی ناقدری کی، انہوں نے اللہ کے احترام کے خلاف کام کیا ہے۔
تو تقوی لفظ جو ہے میرے محترم وہ لفظ مخصوص ہے ادب کے معنی میں، اللہ کا ادب اور اس کے نبی کا، اس کے نبی کا ادب، اس کے نبی کا ادب کیا ہے؟ قرآن شریف نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کا کہا مانو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو، اپنے اعمال کو غلط مت کرو۔ اس کا معنی وہ سارے اعمال جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے کے باہر ہوں گے، اس پر میں نے انفرادی طور پر یا اس امت مسلمہ نے اجتماعی طور پر اپنا کیا لگایا ہے، اس سے قطع نظر قرآن نے کہا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل مت کرو، غارت مت کرو۔ وہ سارے اعمال ہمارے غارت ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے سے پاک۔ کرو اپنا محاسبہ، صبح سے شام اور شام سے صبح تک کتنی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے اور کتنی نام۔ ابھی دیکھیے اگلا جمعہ جو ہوگا وہ عاشورے کا دن ہے، یوم عاشورہ۔ اس خاص طور سے محرم الحرام جو ہے یہ تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ 29 ذوالحج کو مجھے نہیں معلوم کہ جو نمازی طبقہ ہے اللہ کا شکر ہے جو قرآن شریف سے لگا ہے اس کو تو یاد ہوگا کہ جو 29 تاریخ ہے دیکھو چاند ہوتا ہے، نیا سال شروع ہوتا نہیں ہوتا۔ باقی امت مسلمہ تو سوئی ہوئی تھی، اس کو کیا لینا دینا، اس کو تو 1 جنوری جو اس کا بڑا خیال ہے، 1 جنوری کا سب کو خیال ہے، لیکن 29 دن ہے مسلمانوں کو تو ہونا چاہیے نا خیال۔ اس عاشورہ محرم میں دیکھو، عاشورہ محرم میں انگنت بڑے بڑے واقعات پیش ہیں، اور ان واقعات کے بعد جو کام امت کو کرنا ہے وہ یہ ہے اس عاشورے کے دن روزہ۔ حدیث شریف میں فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد جو سب سے افضل روزہ ہے وہ محرم کا ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں جب تک پنجگانہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی تو نماز تہجد فرض تھی، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ یہ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو ہم کو معلوم نہیں کہ بنیادی بات ہے یہ کہ جب تک پنجگانہ نماز معراج کے موقع پر رب تعالیٰ نے فرض فرمائی، جب تک یہ پنجگانہ نماز فرض نہیں تھی تب تک نماز تہجد فرض تھی، اور جب یہ پنجگانہ نماز فرض ہو گئی تو نماز تہجد نفل ہو گئی۔ ٹھیک اسی طرح جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے عاشورہ محرم کا روزہ فرض تھا، جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے عاشورہ محرم کا روزہ فرض تھا، اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ محرم کا روزہ نفل۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کے مطابق آپ کی حیات طیبہ کا جو آخری محرم ہے، آخری محرم ربیع الاول کے ماہ مکرم میں، تو آپ واپس تشریف لے گئے۔ اس آخری محرم کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا اگر میں اگلے سال رہا تو عاشورے کے ساتھ 1 روزہ اور ملا، صرف عاشورے کا روزہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ ملا، یہ کرنے کا تھا۔ مجھے آپ بتائیے اگر عاشورے کی روزے کی اہمیت کے اعتبار سے، جس کو سرکار فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزہ عاشورے کا ہے، اگر اس روزے کو امت اپنے اندر قائم رکھتی تو یہ محرم کے نام پر جتنی خرافات اور جتنی فضولیات اور اسلام کو بدنام کرنے والی رسمیں، اللہ اور اس کے رسول کی کھلی نافرمانیاں جو ہوتی ہیں وہ سب ہوتی ہیں۔ ایک آدمی روزے سے ہو نا تو روزہ ویسے ہی آدمی کو نرم کر دے، سحری کتنی بھی مضبوط کر لو آپ، لیکن روزہ جو ہے وہ آدمی کو نرم کر دیتا ہے۔ روزے کی حالت میں اس کی توجہ اللہ کی طرف رکھتی ہے۔ بس یہی ایک سنت، یہ روزہ بہت اہمیت کا حامل ہے لیکن نفل ہے۔ نفل کام کے بارے میں یہ بات ہمیشہ خیال رکھو کہ کوئی آدمی نفل کام کرے بہت بہتر، لیکن اگر کوئی نہیں کرے تو آپ اس کو ملامت نہیں کر سکتے، اور اگر آپ ملامت کرتے ہیں تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول کیا پیاری بات کہی جب ان کے صاحبزادے نے ان سے کہا کہ ابو میں جس قافلے میں گیا تھا
اس قافلے نے ایک جگہ فلاں جگہ پر قیام کیا رات میں، سارے قافلے والے جو ہیں اتر کے آرام سے سو گئے۔ اللہ کا شکر ہے خالی میں نے صرف نماز تہجد پڑھی، پورے قافلے نے نماز تہجد نہیں پڑھی۔ شیخ سعدی نے فرمایا بیٹے کاش تم نے بھی نماز تہجد نہ پڑھی۔ کیا کہا شیخ سعدی نے؟ بیٹے کاش تم نے بھی نماز تہجد نہ پڑھی ہوتی۔ ان سب کے اوپر یہ الزام لگا کر کہ انہوں نے نماز تہجد نہیں پڑھی، تو نے اپنی تہجد کو بھی خراب کر۔ نفل کے معاملے میں کوئی کرے تقرب اللہ کا ذریعہ، لیکن کوئی نہ کرے وہ قابل ملامت نہیں۔ ہاں جبکہ فرض اگر کوئی ادا نہ کرے وہ قابل ملامت نہیں، بلکہ اگر اسلامی حکومت ہو تو قابل سزا ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو اس پر سزا اور حد جاری کی جائے گی اگر وہ فرائض کو پورا نہ کرے، لیکن نفل کے بارے میں ایسا نہیں۔ اب یہاں پر آپ کا خالی من کر رہا تھا تقویٰ۔ تقویٰ نام ہے اللہ کی فرما برداری کرنا، اور اس کے لیے اللہ کی فرما برداری کی بنیادی شرط جو ہے وہ اطاعت رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کسی بھی طرح سے کوئی کام عبادت نہیں ہو سکتا۔ تقوی کی بنیاد اطاعت رسول ہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اس طریقے سے پورا کرنا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور ہم نے فرمایا اگر ان بستی کے رہنے والوں نے ایمان کو قبول کیا ہوتا اور تقویٰ اختیار کرتے، ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ اجتماعی بات نہیں، انفرادی طور پر بھی ہماری انفرادی زندگیوں میں بھی ایمان، مضبوط ایمان جو قرآن کا ایمان ہے اور اللہ کی پرہیزگاری آئے، آپ اپنی انفرادی زندگی میں بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر برکتوں کی بھرن برسائے گا، آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوں گی اور زمین کا چھینا پھاڑ کر آپ کے قلبوں میں اللہ برکتوں کو ڈال دے گا، شرط ایمان ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو ایمان اور تقوی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بابو صاحب مرحوم، ان کے برادر نسبتی اور ہمارے مشیر صاحب جو ہیں ان کی اہلیہ کے ماموں انتصار انیس، ان دنوں کافی بیمار ہیں اور وہ ایڈمٹ ہیں ہاسپٹل میں، ہارٹ کا پرابلم ہے، ہم قریب انشاءاللہ آپریشن ہونے والا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین شفا عطا فرمائے، اور ان کے سوا بھی جتنے مریض ہیں امت مسلمہ میں اللہ سب کی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جس پر جو بوجھ ہے اس بوجھ سے اس کو آزاد فرما دے، جن پر قرض کا بوجھ ہے اللہ ان کے قرض کو ادا کروا دے۔ الہ العالمین جو اپنے بال بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ انہیں بہترین رشتے عطا فرما دے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان ہیں، اللہ ان کی نافرمانیوں کو فرما برداری سے بدل دے۔ اللہ ہمیں، ہماری آل اولاد کو، ہم سب کو اپنا اور اپنے نبی کا فرما بردار بنا دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔